مرد اپنی بیویوں سے کن وجوہات کی وجہ سے بیزار ہو جاتے ہیں؟ ہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. کاؤنسلنگ میں میرے پاس کافی کیسز ایسے آئے جس میں نوٹ کیا گیا کہ مردوں کی اپنی عورتوں میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، یا وہ اپنی بیویوں سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں. کچھ مرد تو اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ باہر افیئر چلانا شروع کر دیتے ہیں یا دوسری شادی کر لیتے ہیں، جس سے دوسرے قسم کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. اور جو اس طرح نہیں کر سکتے وہ اندر ہی اندر جلتے ہیں، غصہ کرتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں، بیزار رہتے ہیں. یہاں ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں کہ مرد اپنی بیویوں کو چیٹ کریں. اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہہ کر جسٹیفیکیشن دے رہی ہوں کہ مرد جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن ان باتوں کو ڈسکس کر رہا ہے جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچتے ہیں. بیویوں کو سوچنا ہے کہ ان سے ایسی کیا غلطی ہو رہی ہے کہ مرد ان سے بیزار ہو گیا اور دوسری عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے. چیک کیجئے، اب آپ سب نے چیک کرنا ہے کہ کہیں غلطیاں آپ تو نہیں کر رہی ہیں. مردوں کو ایسا لگتا ہے کہ عورت کی دلچسپی ان میں کم ہو گئی ہے. اب آپ تھوڑا سا نا جگہ چینج کر لیں. مرد کو یہ لگ رہا ہے کہ عورت کی دلچسپی اس کے اندر کم ہو گئی ہے، ان کے پیسے میں زیادہ ہے. بیویاں اکثر کہتی نظر آتی ہیں کہ ہم تو بہت کم میں گزارا کر لیتی ہیں، کبھی تنگ نہیں کرتی. لیکن خواتین انڈائریکٹلی کچھ ایسے جملے استعمال کرتی ہیں جس سے مرد کو شدت سے احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی عزت اپنی بیوی کے نزدیک صرف پیسے کی وجہ سے ہی بنے گی. جیسے آپ کے بھائی اور دوست تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، انہوں نے گاڑی خرید لی، گھر بنا لیا، آپ کی تو تنخواہ میں گزارا ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے. یا میری بہن کو اس کے شوہر نے ورلڈ ٹور کرا دیا، ہم تو بڑی مشکل سے گھومتے ہیں. یا اگر آپ کہتی ہیں کہ فلاں کا بچہ تو مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے، وہ لوگ بڑی توجہ دیتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت پر. اگر آپ کے شوہر کی اتنی آمدنی نہیں ہے تو اس کو یہ باتیں یقیناً ناگوار گزریں گی. اس کو یہی لگے گا کہ آپ کا سارا زور پیسے کے اوپر. آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کماتے اچھا نہیں ہیں، آپ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بھائی تو یہ کرتا ہے، میری بہن نے تو یہ کر لیا، میری بہن کے بچے تو فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم تو اس اسکول میں اپنے بچوں کو ڈالنے کی ابھی تو اس قابل ہی نہیں ہوئے. تو جب بھی اس قسم کے جملے بولے جائیں گے تو اس کا انڈائریکٹ میسج یہی ہوگا کہ آپ کا سارا زور جو ہے وہ پیسے پر ہے، اخلاق پر نہیں ہے، عادات پر نہیں ہے، خلوص پر نہیں ہے، نیت پر نہیں ہے. ہر شخص کے لیے پیسہ بہت اہم ہے لیکن رشتوں سے زیادہ نہیں. اچھا جب یہاں یہ بات کرو نا تو بہت سارے جو جذباتی قسم کے جو کپلز ہوتے ہیں، نہیں ہمارے لیے تو رشتہ بہت اہم ہے، پیسے کو تو ہم اہمیت نہیں دیتے. پیسہ تو کچھ نہیں ہوتا، پیسہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی سب کچھ نہیں ہوتا. دیکھیے پیسہ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا تو آپ لوگ یہ بک بھی نہ خرید سکتے. پیسے کی اپنی امپورٹنس ہے، اس کی امپورٹنس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن پیسے کی بنیاد پر ہم رشتوں کو گیج نہیں کر سکتے کہ پیسہ ہے تو ہم خوش ہیں، پیسہ ہے، گاڑی ہے، گھوم رہے ہیں، ویکیشنز پہ جا رہے ہیں تو خوش ہیں، ادروائز ہم شاید ایک دوسرے سے سڑے بیٹھے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، تانے کس رہے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ریلیشن شپ جس طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے. اکثر بیویاں شوہر کو منفی خبریں زیادہ دیتی ہیں. جیسے ہی شوہر گھر آیا تو بچوں کی شکایتیں کرنا، نند یا بھابھی کی بات کرنا، یا کوئی بھی بات جو دن بھر ان کو پریشان کر رہی تھی شوہر کو آتے ہی بتانا شروع کر دینا. شوہر گھر آیا تو سارے دن کی شکایتوں کا کتابچہ کھول کر بیٹھ جانا. یہ کیسے کرتے ہیں؟ اکثر کرتے ہیں اور ان انٹینشنلی کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی مسٹیک کر رہے ہیں. شوہر آئے تو اس کو ایک مسکرانے والی شکل اس کو چاہیے، اس کو ٹھنڈے پانی کا گلاس چاہیے، اس کو ایک اچھا ویلکم چاہیے، اس کو سلام دعا چاہیے. اس کو آتے یہ نہیں سننا کہ سارا دن آپ کے بچوں نے مجھے کتنا تنگ کیا. وہ صرف اس کے بچے نہیں تھے، وہ آپ کے بھی بچے تھے. اکثر میرے سامنے جب میاں بیوی بیٹھ کے لٹرلی دونوں سامنے آمنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں میرے،
اور وہ کہتے ہیں وہ میرے بچے یوں ہوتے ہیں, میرے بچے کو اس نے ایسے کیا. میں کہتی ہوں صرف آپ کا بچہ نہیں, آپ میکے سے اپنے جہیز میں لے کے وہ بچہ نہیں آئی تھی. یہ بچہ آپ کا اس مرد سے پیدا ہوا ہے, یہ مرد اور آپ دونوں کے ملن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے. کوئی آسمان سے ٹپکایا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے باسکٹ میں رکھ کے, جیسے ہمیں بچپن میں کہا جاتا تھا کہ بچے باسکٹ میں آ جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بیویاں بعض اوقات ایسے لوگوں کے بارے میں شوہر سے بات کرتی ہیں جن کے لیے شوہر کے اندر پہلے ہی سے کوئی منفیت ہوتی ہے. منفیت مطلب نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. بیویاں اگرچہ اس انسان کے بارے میں منفی گفتگو کرتی ہیں, لیکن شوہر کچھ عرصے کے بعد اس بات سے تنگ ہونے لگتے ہیں. بعض دفعہ بیویاں شوہر سے اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے بھی شوہر سے اپنے میکے کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں. اس بات کو ذرا انڈر لائن کر لیں جن کے پاس کتاب ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ہم شوہر سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپنے ہی ماں باپ اور اپنے ہی بہن بھائی کی برائی کرتے ہیں. ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر کے دل سے بھی آپ کے ماں باپ اور آپ کے بہن بھائی اتر جاتے ہیں. اس کے بعد آپ لاکھ چاہیں کہ اپنے شوہر کے دل میں ان کی عزت ڈال دیں, آپ نہیں ڈال سکتے, آپ نہیں پیدا کر سکتے, کیونکہ ان کو دل سے اتارنے والی بھی آپ ہی تھی. اس لیے کبھی بھی اپنے شوہر سے اپنے میکے کی برائیاں مت کیجیے, نہ اپنے میکے میں جا کے اپنے شوہر کی برائی کیجیے. دونوں چیزوں کا نقصان ہے. میکے میں جا کے کریں گی تو میکے والوں کے دل سے بھی آپ کا شوہر اتر جائے گا, پھر وہ بھی اتنی عزت سے نہیں ملیں گے, نہیں مل پائیں گے وہ اتنی عزت سے. اس کا نقصان بھی آپ ہی کو ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا. اس طرح سے بہت نقصان ہوتا ہے اور شوہر آپ کے میکے سے دور ہو جاتا ہے. تیسری بات, بیویاں اپنی ساری مشکلات کا ذمہ دار شوہر کو سمجھتی ہیں اور اس کا اظہار وہ منہ بنا کر کرتی ہیں, جو کہ انتہائی خطرناک طریقہ ہے. منہ بنانا از دا ورسٹ تھنگ جو آپ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ, کہ آپ منہ بنا لیں, ماتھے پہ بل ڈال لیں, منہ بسور لیں اور آپ کہیں میں تو کچھ کہتی ہی نہیں. ہم نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کر دیتے ہیں. کل ہی میرے سامنے ایک کپل بیٹھا ہوا تھا, شوہر کی شکایت ہی یہی تھی, یہ منہ کیوں بناتی ہے. آپ اس سے یہ پوچھیں یہ منہ کیوں بناتی ہے. منہ ہے تو بناتی ہے, صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اسی منہ سے وہ مسکرا بھی تو سکتی ہے نا. آپ دیکھیں منہ بنانا جو ہے نا وہ کسی کو بھی کسی کا پسند نہیں ہوتا. یہاں صرف بیوی اور شوہر کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ کا بچہ بھی منہ بنا لے گا نا آپ سے, تو آپ کو اختلاج قلب شروع ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ کیا مشکل ہے, ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے منہ بنا کے بیٹھے ہیں, تو اس گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا. اور کہاں کہ میاں بیوی جو ایک بیڈ پہ سوتے ہیں, زندگی کے ہر چیز میں مشورے ان کو ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں, وہ جب ایک دوسرے سے منہ بنائیں گے تو پھر سوچیے کہ ریلیشن شپ کی کیا تباہی بچے گی. اس سے آپ کا شوہر بھی منہ بنانا شروع کرتے ہیں. یاد رکھیے سب سے امپورٹنٹ بات, کمزور انسان اپنے غصے کا اظہار منہ بنا کر کرتا ہے. یہ آپ کی کمزوری کی, نفسیاتی کمزوری کی نشانی ہے اگر آپ منہ بنا کے اپنے غصے کا اظہار کرتی ہیں, جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے, کسی کی بھی, صرف ہسبینڈ وائف کی نہیں ہو رہی, اگر آپ کو اپنے ماں باپ کی بھی کوئی بات بری لگی, آپ مناسب طریقے سے وقت دیکھ کر, موقع دیکھ کر آپ ان سے بات کیجیے. ماں باپ کو کوئی بات بچوں کی بری لگی ہے, اس بات کو موقع محل دیکھ کر کنوے کیا جا سکتا ہے. لیکن منہ بنا لینا, منہ بنا کر یہ دکھانا کہ ہم تم سے ناراض ہیں, یہ کسی بھی طور صحیح طریقہ نہیں ہے. اس سے صرف اور صرف یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ ذہنی طور پر ایک کمزور انسان ہیں اور آپ کو اپنی بات بتانی اور کمیونیکیٹ کرنی نہیں آتی. آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس انتہائی لو قسم کی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ منہ بنا لیتے ہیں, آپ ناراضگی شو کرتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. خاموش ہونا ایک الگ چیز ہے کہ آپ تھوڑے سے خاموش ہیں, لیکن منہ بنانا از ویری ڈفرینٹ چیز. عورتیں وقت گزرنے کے ساتھ رومانس میں دلچسپی لینا بند کر دیتی ہیں. اچھا, یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب عورتیں ذرا 30 ذرا 30 بھی نہیں 40 کراس کرتی نا, تب وہ یہ غلطی بہت زیادہ کرتی ہیں. شوہر گھر آیا ہے تو گندے کپڑوں میں تھکی ہاری لگ رہی ہیں, نیند پوری نہیں ہے,
اب شوہر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دن میں اس نے اپنا ٹائم کیوں نہیں مینج کیا کہ سو جاتی تاکہ رات میں دونوں میاں بیوی کچھ اچھا وقت گزار لیتے. مرد کو لگتا ہے کہ یہ فریش نہیں ہے, ریلیکس نہیں ہے, جس سے مرد بیزار رہنے لگتا ہے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ الگ وقت گزارنا چاہیے جس میں ان کے ساتھ ان کے بچے نہ ہوں. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ الگ وقت آپ گھر سے باہر گزاریں, وہ الگ وقت بچوں کے سونے کے بعد آپ کا روم میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ لیٹس گو آؤٹ سائڈ, ناٹ نیسیسری. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹیو ہوں, دونوں ایک دوسرے کے لیے اٹریکٹیو ہوں, اچھا لباس پہنیں, خوشبو لگائیں. ہم باہر کے لوگوں کے لیے تو تیار ہوتے ہیں لیکن اپنے مرد کے لیے تیار نہیں. 5ویں بات, شادی کے کچھ عرصے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو شوہر کو لگتا ہے کہ بیوی اس کو توجہ نہیں دیتی. یہاں مرد کو بھی سمجھنا ہوگا کہ شادی کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو بیوی کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں, تو فرق تو آئے گا, لیکن بیویاں یہ سمجھیں کہ بچوں کے کام شوہر کے آنے سے پہلے مینج کر لیں. یعنی کوشش یہ کرنی ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے آپ بچوں کے کام مینج کر لیں تاکہ آپ ان کو ویلکم کرنے کے لیے اویلیبل ہوں, آپ ان کے ساتھ 2 باتیں اچھی کرنے کے لیے خوشگوار موڈ کے ساتھ آپ اویلیبل ہوں. 6ٹھی بات, اکثر خواتین اپنی سیلف کیئر نہیں کرتی, اپنی جسمانی, جذباتی اور روحانی کیئر نہیں کرتی. جیسے کھانے پینے کا خیال ہو گیا, ایکسرسائز کا روٹین ہو گیا, پرسنل ہائیجین ہو گئی. ان تمام باتوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے. اس سے آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے اور اس سے اپنے آپ سے اچھی بات کرنا, مثبت رہنا, حقوق و لباد کا خیال, رب سے تعلق کو مضبوط کرنا, ذوق و شوق سے عبادت کرنا, یہ تمام باتیں آپ کی سیلف کیئر میں آتی ہیں. یعنی سیلف کیئر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا لباس پہنیں گی, خوشبو لگائیں گی, نہا لیں گی, ایکسرسائز کر لیں گی, سبزیاں فروٹ کھا لیں گی, یہ انف نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اچھی بات بھی منہ سے نکالنی ہے, حقوق و لباد کا خیال رکھنا ہے, مثبت باتوں کو فوکس کرنا ہے, نیگیٹیوٹی کو فوکس ہٹا کے پازیٹیو چیز کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ اس انسان میں خامیاں ہی خامیاں, اس انسان میں خوبیاں بھی بے شمار ہوں گی. آپ سوچیں گی تو آپ کو نظر آ جائیں گی. اگر آپ خود کی عزت نہیں کریں گی تو لوگ آپ کی عزت اور کیئر نہیں کریں گے. جو اپنی اہمیت جانتا ہے لوگ بھی اس کو اہمیت دینے لگتے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو اپنی اہمیت نہیں جانتا نا, لوگ بھی اس کو اہمیت دیتے ہیں. ہم لوگوں سے اہمیت مانگتے ہیں, کبھی خود کو خود اہمیت دے کے دیکھیں, پھر اندازہ ہوگا کہ اہمیت دینا اور لینا کسے کہتے ہیں. کسی سے سوال کرو نا, آپ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں؟ ہاں بالکل دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتے ہیں. کس سینس میں اہم سمجھتے ہیں؟ ان کو مجھے سلام کرنا چاہیے, ان کو مجھے اپنے گھر پہ دعوت پہ بلانا چاہیے, ان کو مجھے گفٹ دینا چاہیے, ان کو مجھے میری برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ان کو مجھے بہت اچھے سے ویلکم کرنا چاہیے. یہ ہماری اہمیت ہماری نظروں. اگلی بات, عورتیں کچھ کام یا باتیں ایسی کرتی ہیں جس سے مرد زج ہو جاتے ہیں. جیسے تب نوٹ کیجئے, کہیں آپ لوگ تو نہیں کرتی ہیں, ابھی سب کھانا کھا رہے ہوں تو عورتیں جلدی جلدی برتن سمیٹنے لگتی ہیں. مرد بستر پر بیٹھنے لگے تو انہیں بستر کی چادر ٹھیک کرنے کی فکر لگی رہتی ہے. بچوں پر چیخنا شروع کر دیتی ہیں. اگر مرد تیز آواز میں ٹی وی دیکھ رہا ہو تو کہنا شروع کر دیں گی آپ کی وجہ سے گھر میں شور رہتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خواتین مردوں سے ان کی ماضی کی غلطیاں بار بار ڈسکس کرتی ہیں کہ فلاں وقت آپ نے یہ غلط فیصلہ لیا, اس سے ہمیں یہ نقصان ہوا, آپ ایسے نہ کرتے تو آج ہم ایک بڑے بزنس کے مالک ہوتے, بہت امیر ہوتے. دیکھیے, جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد کو اس کی غلطی پر معاف کیا جائے. اور یہاں بات صرف بزنس کی نہیں ہو رہی, آپ کو بہت دفعہ زندگی میں لگا ہوگا کہ مرد نے فلاں وقت یہ ڈیسیجن غلط لیا, اس کو یہ جاب نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, اس کو فلاں جگہ انٹرویو دینے نہیں جانا چاہیے تھا, اس کو اپنے بھائی کی فلاں بات نہیں ماننی چاہیے, اس کو یہ گاڑی نہیں خریدنی چاہیے تھی یا بیچنی چاہیے تھی. اب اس غلط ڈیسیجن کو لے کر عورتیں بار بار مرد کو ڈس رسپیکٹ کرتی ہیں, اس کے غلط فیصلے کی یاد دہانی اس کو کراتی ہیں. اس سے کچھ نہیں ہوگا, صرف اور صرف اس کو اپنی ڈس رسپیکٹ فیل ہوگی اور وہ آپ سے کھچا کھچا رہنے لگے گا.
اور جب وہ آپ سے کھچا کھچا رہے گا تو وہ بیزار ہو جائے گا اور پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کو میرے ساتھ مزہ نہیں آتا یا مجھے ان کے ساتھ مزہ نہیں آتا.